آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، کسی صحابی نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہو ربیع الاول کے مہینے میں اور بہت بڑا جلسہ اور جلوس نکالا ہو، کہیں نہیں ملے گا. چلو لائٹیں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ اور اللہ کے رسول کی محبت کے نعرے لگاؤ. لن تضلوا بعدی، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے اگر تم دو چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول. کتاب اللہ اور بولو، ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مہر کے طور پر استعمال فرمایا کہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. قصہ ختم ہو گیا. مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمهم الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والساعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پیار محبت سے درود پاک پڑھ لے ایک مرتبہ. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے دو، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے دو، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آج ربیع الاول کی دوسری تاریخ ہے. جب جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ہمیں ایک مبارک واقعے کی یاد دلاتا ہے. ایمان والوں کے لیے اس واقعے سے افضل بہترین کوئی واقعہ نہیں، اور وہ یہ ہے کہ محسن انسانیت سید الانبیاء والمرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. اللہ نے انسانیت پر بہت بڑا احسان فرمایا، بہت بڑا کرم فرمایا، بہت بڑا فضل فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو دنیا میں بھیجا. اور ہم اس بات پر شکر فخر دونوں ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہم جیسے نالائقوں کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ہستی کے امت میں پیدا فرمایا. اللہ نے ہمارے نبی کو بچا کے رکھا تھا. 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء علیہم السلام آئے. سب سے آخر میں جو نبی آئے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو میرے اور آپ کے آقا ہے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا، بولو یہ ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے اور ایمان ہے.
ولی آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، لیکن نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ چاہے انسان کتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، زندگی میں ایک خطا اور غلطی بھی اس نے کبھی نہ کی ہو، پھر بھی وہ نبی نہیں بن سکتا۔ نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں، اور اسی اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مہر ہیں۔ جب لفافہ مضمون لکھا جاتا ہے، لفافہ بند کر دیا جاتا ہے، تو اس پر ایک مہر لگا دی جاتی ہے کہ بھائی اب مضمون کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مہر کے طور پر استعمال فرمایا کہ اب اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، قصہ ختم ہو گیا۔ ہاں، لیکن نبی کی لائی ہوئی تعلیمات، نبی کی بتلائی ہوئی تعلیمات، شریعت، قرآن کریم، یہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ اور ہمارے لیے اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزاریں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مانیں گے تمام نبیوں کو، ہمارا یقین ہے۔ ہم نے ایمان مجمل اور ایمان مفصل پڑھا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم نے ایمان لائے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور اللہ کے تمام نبی اور رسولوں پر ایمان لائے ہیں، لیکن اتباع صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ربیع الاول کے مہینے میں جب بھی مہینہ شروع ہوتا ہے، آقائے دو جہاں سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی یاد آتی ہے۔ اب جب بھی یہ مہینہ آتا ہے، جس طرح سے محرم کا مہینہ آ گیا، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، تو یہ دو مہینے ایسے ہیں کہ پتہ نہیں امت کے اندر کچھ طبقے ایسے ہیں، ان کو کیا ہو جاتا ہے، بدعات اور خرافات اور فسادات کی طرف چل پڑتے ہیں، ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں عشق رسول کے نام پر، محبت رسول کے نام پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جن حرکتوں کو مٹانے کے لیے میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ دیکھیں نا، چند دن پہلے اس مجلس کے اندر بھی میں نے کہا تھا کہ میں اس کا نام لینا بھی مناسب نہیں سمجھتا۔ ایسے آئیں گے اس لیے کہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی دامن نہیں ہے ان کے پاس، اور ہمارے نبی پر کیچڑ اچھالیں گے۔ لیکن چاند پر تھوکنے سے چاند کی فضیلت کم ہوتی؟ تھوک کہاں آ کے گرتا ہے؟ بولو، تھوکنے والے کے چہرے پر آ کر گرے گا۔ تیری اوقات کیا ہے بے؟ میرے نبی کے شان کے خلاف بولے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ تجھے کوئی پوچھتا نہیں تھا تو میرے نبی کا نام لیا، وہ بھی خلاف ادب، شان میں گستاخی کی، چمک گیا۔ اللہ اس کو غارت کرے، اللہ اس پر لعنتیں برسائے۔ ابھی ایسے آئے دن، چند دنوں کے بعد ایسے جو ہے نا شوشے چھوڑتے جائیں گے مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے، بھڑکانے کے لیے۔ مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ شیخ انوس صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ نے ایک دفعہ سہارنپور کے علاقے میں ایک شخص نے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی، بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا، تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ کا مجمع اکٹھا ہوا تھا۔ اس مجمع میں حضرت نے جو تقریر فرمائی، اس تقریر کا خلاصہ یہ تھا، حضرت کا منشا یہ تھا کہ اس نے تو بعد میں گستاخی کی ہے، آپ سب مسلمانوں نے پہلے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی ہے، اللہ کے رسول کے سنتوں کو اور سیرتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے رسول کی تعلیمات کو ٹھکرا کے سب سے پہلے ہم نے اللہ کے رسول کے شان میں گستاخی کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ چہرے پر داڑھی رکھنا مسلمان بھول گیا، عورتوں کے لیے پردہ بوجھ لگنے لگا، فرض نمازوں کے بعد سنتیں قید جیسی لگنے لگی، سنتیں ہمارے زندگی سے بالکل خالی ہو گئی۔ پھر نعرہ لگا رہے ہم عاشق رسول۔ کیسے عاشق رسول؟ صرف نعرہ لگانے کا نام
سیرت رسول پر عمل کرنا نہیں ہے، سیرت رسول کو اپنانا پڑتا ہے۔ جلسے لگائے، جلوسے نکالے اور ڈی جے لگائے اور چند لوگوں کو اکٹھا کرے، کمکمے لگائے اور چراغا کیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اوپر جو گنبد خضرا ہے، گنبد خضرا نما ایک ڈپلیکیٹ گنبد خضرا بنائے اور سڑکوں سے اس کی کیا کریں، جلوس نکالے اور نعرے لگائیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائیں، اور زندگی سنتوں سے خالی، زندگی سیرت سے خالی ہے، زندگی عشق رسول سے خالی ہے۔ اگر حقیقت میں سنت سے پیار ہوتا، اگر حقیقت میں سیرت سے محبت ہوتی تو ہمارے زندگی میں ایک سنت بھی ہمارے زندگی سے نہیں چھوٹتی۔ اسے کہتے ہیں عاشق رسول، اور وہ صحابہ نے نمونہ پیش کر کر گئے۔ صحابہ جو ہے نا عملی نمونہ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، اور امت کے سامنے ہو بہو وہی کر کر بتلا کر گئے۔ یہ نہیں آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آئندہ جمعہ جو ہے نا 9 ربیع الاول ہے، اس وقت میں انشاءاللہ عید میلاد النبی کے عنوان پر تفصیل گفتگو ہوں گی۔ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں، کسی صحابی نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور ربیع الاول کے مہینے میں اور بہت بڑا جلسہ اور جلوس نکالا ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ چلو لائٹیں لگاؤ، جھنڈے لگاؤ اور اللہ کے رسول کی محبت کے نعرے لگاؤ۔ ان کی جو زندگی تھی نا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، روح کو اپنا لیا تھا، تعلیمات کے روح کو اپنا لیا تھا۔ حضرت حذیفہ بن الیمان ایک صحابی ہے، صاحب السر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بادشاہ کے دربار میں کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، دسترخوان سجا ہوا ہے، بڑے بڑے عمراء، بڑے بڑے مالدار سردار اس دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور حضرت کا ایک خادم بھی ان کے ساتھ میں ہے۔ کھانا کھاتے کھاتے لقمہ اور نوالا نیچے گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو لقمہ نیچے گر گیا اگر وہ پاک ہے، صاف ستھری جگہ پہ گرا ہے، اس کو اٹھا کر جھٹک کے صاف کر کے کھانا، یہ سنت ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے۔ حضرت حذیفہ کے ہاتھ سے وہ لقمہ گرا، خادم سمجھ گیا کہ اب حضرت سنت کو زندہ کریں گے اور لقمہ جو گرا ہوا ہے اٹھا کے کھا لیں گے۔ یہ بڑے بڑے عمراء، یہ مالدار لوگ، یہ بادشاہ کے درباری لوگ بیٹھے ہوئے وہ کیا سوچیں گے؟ گرا ہوا حقیر سمجھیں گے۔ تو وہ خادم نے فوراً ٹوکا اور کہنے لگے، حضرت یہ لقمہ اٹھا کر نہ کھانا، یہ لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہمیں چھوٹا اور ہلکا سمجھیں گے۔ حضرت نے فرمایا کیا جملہ ہے، کیا عشق سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ حضرت نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان نالائکوں اور بیوقوفوں کی وجہ سے میرے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو چھوڑ دوں؟ آگ لگے ایسی سلطنت کو، آگ لگے ایسی شہرت اور عزت کو اور بلندی کو، ہمیں نہیں چاہیے۔ مجھے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو زندہ کرنا ہے۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی، نبی کی تعلیمات پر مر مٹتے تھے۔ ایک صحابی حبشی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہے نا زلفے تھے، زلفے بڑے بال، اور بیچ میں مانگ ہوتی تھی، اور حبشی لوگوں کے جو بال ہوتے ہیں نا گھنگریالے کڑک بال ہوتے، جمے ہوئے بال ہوتے ہیں۔ اب وہ صحابی کی تمنا تھی کہ میرے سر کے جو بال ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگے، آقا جیسے لگے۔ انسان جس سے محبت کرتا ہے نا حقیقی معنوں میں، اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اصل محبت کا تقاضا ہے۔ نہ چاہتے بھی اس کے انداز سے جھلکتا ہے، بولتے ہیں ساتھ میں رہتا ہے، وہ اثر آ گیا کیا تیرے اندر؟ آ جاتا ہے، اگر اپنا لیا تو آ جاتا ہے انسان کی زندگی میں وہی اثر جس کے ساتھ رہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے۔ وہ صحابی نے لوہے کو آگ نے گرم کیا اور اس سلاخ کو اپنے بالوں پر بیچ میں مانگ کی طرح لگا دیا۔ گھر والوں نے پکڑا، وہاں پر زخم ہو گئی۔ جب بعد میں شیشہ دکھایا گیا، ارے اللہ کے بندے یہ کیا کیا؟ دیکھ تیرے بالوں کے اندر تیرے سر پر زخم لگ گیا۔ جب وہ آئینے میں جب دیکھا اپنے بالوں کو تو چہرے سے مسکراہٹ آئی، کہنے لگے ارے کیسے انسان ہو، تیرے سر میں زخم آئی ہے اور تم مسکرا رہے ہو؟ کہا کہ زخم تو آج نہیں کل ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن اس زخم کی وجہ سے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ میرے چہرے پر کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا۔ یہ ہے اصل عاشق رسول۔ وہ غیر اگر گستاخ رسول کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، اور ہمارا کوئی اپنا ہی ہمارے نبی کے تعلیمات کو ٹھکرا دے تو کچھ نہیں۔ عراق کے اندر ایک شاعر تھا،
ایسے غضب کے اشعار لکھتا تھا. تو دوسرے ملک کے اندر ایک بندے نے اس کے اشعار سے متاثر ہو کر یہ تمنا ظاہر کی کہ یار کیا اشعار لکھا ہے، کیا محبت رسول پر اشعار لکھا ہے، کیا کلام لکھا ہے، صاحب کلام کو دیکھنا چاہیے. اب اس زمانے میں اس زمانے کی طرح تو تھا نہیں کہ سوشل میڈیا امریکہ میں بیٹھا ہوا ایک بندہ ہے، اس نے کیا بات کہی دیکھنا ہے تو گوگل پہ سرچ کرو مل جائے گا، آن لائن آئے گا، یوٹیوب پہ آئے گا، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ آئے گا. یہ آج کے زمانے میں دور دراز کے لوگوں کو دیکھنا ملنا، جہاں پر ہمارا جانا آسان اور ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، ایسی جگہ کے لوگوں کو بھی اگر دیکھنا چاہے تو آج کے زمانے میں گھر بیٹھے دیکھ سکتے. اس زمانے میں یہ سب کچھ نہیں تھا. اس کو ملنے کے خواہش میں دور دراز کا سفر کر کے وہ بندہ وہاں پر پہنچا. تو پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ جو شاعر تھا وہ حجام تھا، نائی تھا، بال کاٹنے والا، اور سامنے والے ایک بندے کے داڑھی کو کاٹ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ داڑھی کو. جیسے اس نے دیکھا نا، اس کے زبان سے نکل گیا کسے بھی تراشی، ارے تم کیا کاٹ رہے ہو؟ کیا کہا؟ تم کیا کاٹ رہے ہو؟ تو شاعر کا کلام، اس کا جواب دیکھے، وہ کہنے لگا کہ میں کسی کے بال کاٹ رہا ہوں، لیکن تمہارے اس جملے کی طرح کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا ہوں. تم نے وہ جملہ جس انداز میں مجھے کہا ہے اس سے میرا دل دکھا ہے. میں بال تو کاٹتا ہوں لیکن کسی کا دل نہیں کاٹ رہا. اور جو بندہ آیا تھا شاعر کو ملنے کے لیے، وہ کہنے لگا کہ ہاں تو کسی کا دل تو نہیں کاٹ رہا، لیکن میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو کاٹ رہا ہے نا داڑھی کاٹ کے. فوراً شاعر کہنے لگا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہمراز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، آج تو نے میری آنکھیں کھول دی. آج سنتوں کا اہتمام ہی ختم ہو گیا. حالانکہ کتنی فضیلت اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ جو بندہ ایسے وقت میں میری سنت کو زندہ کرے گا، ایک سنت کو زندہ کرے گا جس وقت میں سنتوں کے جنازے نکالے جا رہے ہوں، فساد کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، ایک سنت کو زندہ کریں گا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. آسان سے سنت پہ عمل کر کے شہید کا ثواب پا نہیں سکتے، اور فلسطین میں جا کے شہید ہونے کی تمنا کرتے. واہ، یہ ہے عاشق رسول. کیا ہے؟ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، مسجد میں آ کے سنتوں پر عمل نہیں کر سکتے، ہماری زندگی کو سنتوں میں ڈھال نہیں سکتے، اور نبی کے نام پر مر مٹنے چلے ہیں. یہ کیسا عشق ہے بھائی؟ آپ سیرت کی زندگی کو اپنا لو، پھر دیکھیں کسی کی ہمت نہیں ہوگی ہمارے نبی پر انگلی اٹھانے کی اور ہمارے نبی کے شان کے خلاف کچھ بولنے کی. کسی کی بھی ہمت نہیں ہوگی. انہوں نے پہلے دیکھا کہ ان مسلمانوں نے خود ہمارے نبی کو، اپنے نبی کو چھوڑا ہے، ان کے تعلیمات کو چھوڑا ہے، ان کے تعلیمات کو ٹھکرایا ہے، سنتوں کے جنازے نکالے ہیں. جب ان لوگوں نے دیکھا ہے اور اچھی سے اسٹڈی کر کے ہم کو پہچانا، اس کے بعد آئے دن تھوڑے دنوں میں شوشہ چھوڑنے لگے. سب سے پہلے چھوڑا کس نے؟ بولو نا، کس نے چھوڑا ہے؟ ہم نے چھوڑا ہے. حالانکہ جتنا ہمارے نبی کی زندگی کتابوں میں محفوظ ہے اور اللہ نے نبی کے زندگی کا ہر پہلو اس امت تک پہنچایا ہے، آج تک اللہ کے رسول سے پہلے کسی بھی شخصیت کی اور اللہ کے رسول کے بعد کسی بھی شخصیت کی اتنی زندگی کتابوں میں محفوظ نہیں ہے. کتابیں اٹھائے پڑھے، نبی کی زندگی پڑھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے. نبی کی زندگی جاننے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے. ہمارے بچوں کی تعلیمات دنیاوی اعتبار سے جتنے آگے بڑھتی رہے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر ان کی زندگی دنیاوی اعتبار سے تو آسمان کو چھو لے اور شریعت اور دین اور سیرت کے اعتبار سے ان کی زندگی کوری ہے، تو لعنت ہے ایسے تعلیم. علامہ اقبال کہتے ہیں نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اللہ سے کرے دور تو، بولو، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ. نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ارے شمشیر ہی کیا، نعرہ تکبیر بھی فتنہ. اگر جو تعلیم ہم کو اللہ سے دور کرتی ہے، ہمارے دلوں میں ایمان کی کمزوری پیدا کرتی ہے، ہمارے دلوں میں کفر کی اہمیت اور ہندوازم کی اہمیت کو بڑھاتی ہے، شرک کی اہمیت کو بڑھاتی ہے، اس کی عظمت کو پیدا کرتی ہے، تو ایسی تعلیم لعنت ہے اور ایسی تعلیم فتنے کا سبب ہے.
اور آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ بولو، ہو رہا ہے یا نہیں؟ ہمارے بچے اسکولوں میں جا رہے، پرارتھنا کرتے نا اسکول کے شروعات میں ہاتھ جوڑ کر بھگوان کے سامنے پرارتھنا کروائی جاتی ہے، بچے گھر میں آ کے گنگناتے ہیں، شرکیہ جملوں سے بھرا ہوا وہ ترانہ ہوتا ہے، کفریہ جملوں سے بھرا ہوا ترانہ ہوتا ہے، گھر میں آ کے بچے گنگنا رہے، انہیں معلوم ہی نہیں ہے بھائی کیا گنگنایا جا رہا ہے، کیا بولا جا رہا ہے، اور ماں باپ کو بھی پڑی نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ کو ہی نہیں معلوم ہے۔ میرا بچہ فرفر انگریزی بولتا ہے، بس کالر ٹائٹ، میرا بچہ فرفر انگریزی بولتا ہے، اب وہ انگریزی میں گالی دے کہ بد دعا دے کہ کیا کرے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، انگریزی بولتا ہے۔ انگریزی کو پانے کے چکر میں ہم اپنے تہذیب سے اتنے پیچھے ہٹ گئے اور اتنے دور چلے گئے کہ آج ہم کو ہماری شریعت کا ہی پتہ نہیں۔ آج ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بولو، تو اس کا کیا حل ہے بتاؤ؟ میرے نظر میں ایک حل ہے، ہمارے اپنے گھروں کے اندر سیرت کی محفلیں قائم کی جائے، بچوں کو بٹھائے، بیوی کو بٹھائے، اپنے ماں باپ کو بٹھائے، اپنے گھر والوں کو بٹھائے، اور نبی کی زندگی کے بارے میں پڑھے اور سب کو سمجھائے کہ یہ ہمارے نبی کی زندگی کا پہلو ہے، پیدائش سے پہلے سے لے کر انتقال کے بعد تک ہر چیز آپ کو روز روشن کی طرح آیا ملیں گی۔ قرآن بھی تو ہمارے نبی کی زندگی ہے۔ امی عائشہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، امی عائشہ سے پوچھا کسی نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائے۔ امی عائشہ نے فرمایا، کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ بولو، قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن ہی تو میرے نبی کی زندگی ہے، قرآن ہی تو میرے نبی کی سیرت ہے۔ لیکن آج ہم اس سے خالی ہیں، حقیقی بات بتا، بالکل خالی۔ ہم سڑکوں پہ اتریں گے، نعرے بازی کریں گے، لیکن اس نے جو اعتراض کیا ہے اس کا جواب دینے کے لیے ہمارے پاس کوئی مواد نہیں ہے، کوئی علم نہیں، کوئی معلومات نہیں ہے۔ ایسے گندے نالی کے کیڑے ہر 4 دن پہ آئیں گے اور ہمارے نبی کے شان میں گستاخی کریں گے، ہم کیا جواب دیں گے؟ ہے ہمارے پاس، تمہارے پاس کوئی جواب؟ مدلل کوئی جواب ہے؟ ایسوں کو تو جواب بھی دینا نہیں ہے۔ لیکن ہم اپنے ایمان کو، عقیدے کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو تو سکھا سکتے ہیں نا؟ بولو، سکھا سکتے ہیں یا نہیں سکھا سکتے ہیں؟ بھری پڑی ہے کتابیں، عربی میں، اردو میں، ہندی میں، انگریزی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں سیرت نبی کے عنوان پر، خریدو اور پڑھو۔ لیکن ہماری زندگی بالکل خالی ہے۔ اسی لیے مسلمان جگہ جگہ پہ پیسا جا رہا ہے، اسی لیے مسلمان جگہ جگہ پہ ذلیل ہو رہا ہے، جگہ جگہ پہ آج مسلمانوں کو اتنا ستایا جا رہا ہے، خون پانی کی طرح پتلا اور سستا ہو گیا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے، نبی کو چھوڑ دیا ہے۔ لن تضلوا بعدی، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہوں گے اگر تم 2 چیزوں کو تھامے رکھو گے، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول۔ کتاب اللہ اور بولو، ہم نے دونوں کو چھوڑ دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ بولو، قرآن پڑھتے نہیں، سال میں 1 دفعہ رمضان میں، اس کے علاوہ ایسے مجمع میں کتنے ہوں گے؟ آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنی زندگی کو جواب دے دے کہ میں نے آخری دفعہ قرآن کب پڑھا تھا، آخری دفعہ فیس بک کب دیکھا تھا، آخری دفعہ واٹس ایپ کب دیکھا تھا۔ یہ اگر پوچھا جائے تو کیا جواب آئے؟ یہ ابھی بیان میں بیٹھنے سے پہلے اندر آ رہا تھا نا، تو چیک کرتے کرتے جا رہا تھا، چیک کرتے کرتے 2 منٹ 5 منٹ 10 منٹ پہلے، لیکن قرآن کب کھولا تھا یاد ہی نہیں ہے۔ 6 مہینے پہلے، 4 مہینے پہلے، رمضان میں۔ بعض لوگوں کا تو یہ بھی جواب ہوگا رمضان میں۔ اللہ ماشاء اللہ ہے اس مجمع میں آج بھی ایسے، الحمدللہ، جن کے صبح اور شام قرآن کی تلاوت کا معمول ہے۔ اللہ ان کے زندگی کو مبارک کرے، آباد کرے، ان کی دنیا بھی اللہ آباد کرے اور آخرت بھی اللہ آباد کرے۔ لیکن ہمارا کیا؟ قرآن چھوڑ دیا، سنت رسول چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑا ذلیل ہو گئے، قرآن کو چھوڑا خوار ہو گئے، قرآن کو چھوڑا سستے ہو گئے، قرآن کو چھوڑا حقیر ہو گئے، قرآن کو چھوڑا ہماری وقات، ہماری ہیبت جو تھے کافروں کی دلوں سے اللہ نے نکال دی۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، بہت مشہور شعر ہے، اس کی گہرائی دیکھیں کیا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ شعر علامہ اقبال کا ہے، لیکن ان کا جو منشا ہے کہ یہ الفاظ اللہ رب العزت اگر کہے کہ اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے، اے میرے بندو کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں. ارے یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہے, یہ زمین تیرے ہے, یہ آسمان تیرے ہیں, یہ آسمانوں کا نظام تیرا ہے, یہ زمین کا نظام تیرا ہے. لیکن شرط کیا ہے, تو کس کا وفادار بنے؟ محمد کا وفادار بنے. ہم ہر ایرے گہرے کے وفادار بنتے ہیں, لیکن نہیں ہے وفادار تو میرے آقا کا وفادار نہیں ہے آج کا مسلمان. اللہ معاف فرمائے. اسے ختم کرو, بدل دو زندگی. فتنوں کا دور چل رہا ہے, آئے دن مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر دھمکی بھرے الفاظ آ رہے ہیں, لیکن مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے. مسجدیں پہلے بھی ویران تھی, اب بھی ویران ہے. جمعہ کا حال مت دیکھے, یہ صرف ہفتے میں ایک دفعہ ہے. عصر کی یہ جمعہ ہے نا, 2.5 گھنٹے کے بعد پھر عصر آئیں گے, تو عصر میں وہی حال ہوگا جو کل تھا اور صبح تھا. 2 صف بڑی مشکل سے مسجدیں گرا دیے. میرے نبی کے شان میں گستاخی کی. جس نبی کے شان میں گستاخی کی ہے اور تم کو اتنا درد ہے نا, اس نبی کے آخری بول سنے کیا ہے. آخری بول, انتقال ہو رہا ہے, اماں عائشہ کے سینے پر سر ہے, اور آخری جملہ ہے. حالانکہ اس وقت میں انسان اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے, اپنے اولادوں کو یاد کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں کے بارے میں فکر کرتا ہے. حالانکہ انسان اپنے رشتہ داروں کے فیوچر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, پھر بھی انسان اپنے ایسے وقت میں اپنے گھر والوں کو یاد کرتا ہے. اور ہمارے نبی کو تو بتلایا گیا تھا کہ اے نبی جی, آپ کے نواسے حسن کو آپ کی امت زہر میں ڈبو دیں گی, اور آپ کی امت آپ کے دوسرے نواسے حسین کو نیزے پہ اس کے سر کو چڑھا دیں گی. یہ بتلایا گیا تھا. لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے تو آخری وقت میں اللہ سے کہہ سکتے تھے, اللہ میرے نواسے حسن کو زہر سے بچا لے, اور میرے نواسے حسین کو نیزے پہ چڑھنے سے بچا لے. چاہتے تو اللہ سے مانگ سکتے تھے, لیکن آخری الفاظ کیا تھے, یا امتی, اے میری امت, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, اے میری امت نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماتحتوں پر رحم کرنا. آخری الفاظ کیا ہے, بولو, نماز نہ چھوڑنا. یہ کیسا جنون ہے یار, جس کے نام پہ جلوس نکال رہے اور اسی کی بات نہیں مان رہے. یہ کیسا عشق ہے, یہ تو دوگلا پر نظر آتا ہے, یہ منافقت نظر آتی ہے. اسے عشق رسول نہیں کہا جا سکتا. آپ مانے یا نہ مانے, حقیقت یہی ہے. اور آج مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے. کتنے فتنوں کا دور ہے. صبح ہو گئی, اخبار کھولو, واٹس ایپ کھولو, سوشل میڈیا کھولو, فتنوں کے انبار بھرے پڑے ہیں, اور سب کے نشان پر اسلام ہے, مسلمان ہے. چاہے وہ عرب کا رہنے والا ہو, ترکی کا رہنے والا ہو, فلسطین کا رہنے والا ہو, برما کا رہنے والا ہو, بنگلہ دیش کا رہنے والا ہو, یا ملک ہندوستان کا رہنے والا ہو, یا کشمیر کا رہنے والا ہو, کہاں کا بھی مسلمانوں, فتنوں کا جو نشان ہے وہ کس کی طرف ہے, مسلمانوں کی طرف. گواہ کے وقت بیداری کا تو بیداری سے کیا حاصل, جسے بھی بیدار ہونا ہو وہ ابھی بیدار ہو جائے. ہماری نسلیں جو ہے نا ہمیں کوسے گی, کیا ماحول بنا کر ہم کو پیش کر کے چلے گئے. آج نہیں بولو گے, آج نہیں کرو گے, ہماری آنے والی نسلیں اندھی اور گونگی پیدا ہوں گی. جب ہم میں ہمت باقی نہیں, ہم میں عمل کا جذبہ باقی نہیں, تو ہماری اولاد کہاں سے کریں گے بتاؤ. کیا پیاری پیاری سنتیں ہیں ہمارے نبی. امت نے ایسے ایسے کام کر کے بتلا کر گئے اللہ کے سامنے اور بندوں کے آسانی کے لیے, کہ ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھائی اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا ہے تو کون سی سنت پر عمل کریں. ہمارے پاس کوئی کتاب ہی نہیں ہے. پیاری نبی کی پیاری سنتیں, ہزاروں کی تعداد میں اس کے اندر کتابیں بھری پڑی ہیں, سنتیں اللہ کے رسول کی بھری پڑی ہیں. اسپیشل سنتوں کی کتاب ہے, پیاری نبی کی پیاری سنتیں, اس میں کوئی تفصیل نہیں ہے, کوئی ڈیٹیل نہیں ہے اللہ کے رسول کی زندگی کی, صرف سنتیں ہیں. سفر کر رہے, سفر کے لیے الگ عنوان باندھا ہوا ہے. سو رہے ہیں, سو کر اٹھ رہے ہیں, بیت الخلا جا رہے ہیں, بیت الخلا سے باہر نکل رہے, شادی کر رہے, نکاح کر رہے, جنازے کا وقت ہے, وراثت کا مسئلہ ہے. ساری زندگی کی سنتیں پیاری نبی کی پیاری سنتیں کتاب ہے. اس کتاب کے اندر آپ کو ملے گی. گھروں میں ٹی وی ہے نا, نکال نہیں سکتے اس کو, مت نکالو. میں نے کہہ رہا ہوں مت نکالو, آپ کا مزاج بنا ہوا ہے, میرے کہنے سے بھی کوئی نکالے گا نہیں ابھی, بلکہ بھاری سے بھاری لے کر آتے.
بڑے بڑے انچوں کی ٹی وی لا رہے ہیں, ابھی کلرفل ٹی وی آ رہا ہے, مہنگا سے مہنگا ٹی وی مارکیٹ میں آ رہا ہے, لاؤ گھر میں لا کے رکھو. اپنے بربادی کا سامان خود ہی خرید کے لایا جا رہا ہے, اپنے تباہی کا, دنیا آخرت کے تباہی کا سامان خود مارکیٹ سے جا کر کیا کر رہا ہے انسان, خرید کے لا رہا ہے. بیٹھ رہے ہیں, ماں بھی بیٹھی ہے, باپ بھی بیٹھا ہے, جوان بیٹی بھی بیٹھی ہے, جوان بیٹا بھی بیٹھا ہے, اور بے حیائی کی فلمیں دیکھ رہے, ڈرامے دیکھ رہے. پھر حیا دل سے ختم ہو گئی. اذا فات الحیا فافعل ما شئت, اللہ کے رسول نے فرمایا جب تمہارے دل سے حیا ختم ہو جائے نا, پھر تم کو جو چاہے وہ کرے. ننگے ہو کے رہے, بے حیا ہو کر رہے, جیے. پھر آج جو زنا کے واقعات اور ارتداد کے واقعات جو پیش آ رہے ہیں نا, یہی اسی حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے. کیا ڈرامے میں کیا دکھایا جاتا ہے بولو؟ معاشرہ کیسے پاکیزہ بنے وہ بتایا جاتا ہے, بولو نا. ایسے فیشن والے کپڑے ننگے دھڑنگے سامنے آ کر ناچیں گے اور اس کے ناچ کو پسند کریں گے اور اس پہ تعریفی فقرے کسیں گے, تو بچوں کے دل پر کیا اثر کرے گا؟ بڑی سی بڑی ٹی وی گھر میں لگی ہوئی ہے, مہنگا سے مہنگا موبائل گھر اپنے جیب میں, لیکن ہمارے گھر میں قرآن نہیں ہے, قرآن کی تعلیمات نہیں ہے, اللہ کے رسول کی سیرت کی کتابیں نہیں ہے. 400 روپے کی کتاب اتنی مہنگی رہتی ہے کہ اللہ کے رسول کی کتاب بیچ رہے, اس میں پیسہ کما رہے. بولے آپ 400 روپے کی کتاب کہاں سے لائیں گے؟ بیوی کا فون آیا, جی او کیبل کا بل ختم ہو گیا, کیبل ریچارج ختم ہو گیا ٹی وی کا. 2 سیکنڈ میں ڈالتا, رک ذرا, ٹینشن لی, انہوں کو پریشان مت ہو, 2 سیکنڈ میں ڈال رہا فوراً. ابھی اتنا آسان ہو گیا, جہاں بیٹھے وہاں آن لائن ریچارج کر دو, ختم. یہ بربادی کے لیے پیسہ لٹا رہے, کوئی احساس نہیں. لیکن جہاں آبادی کے لیے, اپنے بھلائی کے لیے کوئی چیز خریدنا ہے, وہاں انسان کو موت آتی ہے. حالانکہ مال دیا وہ اللہ کا, کل اللہ حساب لیں گے. عمر دی اللہ کی, اللہ اس کا حساب لیں گے. زندگی دی بھی اللہ کی, اللہ اس کا حساب لیں گے. وقت دیا وہ اللہ کا ہے, اللہ کل قیامت کے دن حساب لیں گے. ہم آزاد نہیں ہیں, یہ غیر لوگ آزاد ہیں. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, یہ دنیا ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. انہیں جنت کے دھوکے والی جنت کے, فنا ہونے والی جنت کے مزے لینے دو, ہم نہیں لیں گے مزے. ہمارے لیے مزے کی چیز جو ہے وہ جنت ہے, یہ دنیا نہیں ہے. یہ فنا ہونے والی جگہ ہے, یہ فنا ہونے والی جہاں ہے. یہاں پر جو آیا ہے اس کو جانا ہے. یہاں کی جوانی کو فنا ہے, یہاں کی صحت کو فنا ہے, یہاں کی زندگی کو فنا ہے, یہاں کی خوشی کو فنا ہے. تو ایسے دھوکے والی زندگی سے کیوں آخرت کو برباد کیا جا رہا ہے؟ تو سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے. آج ارادہ کرتے ہیں ہو نوجوانوں, خاص طور پہ ان سے کہہ رہا ہوں, سوشل میڈیا سے تھوڑا وقت باہر نکالو اور نبی کی زندگی پڑھو, نبی کی تعلیمات پڑھو. آپ کو سمجھ آئیں گی کہ اس نبی نے ہمارے لیے کیا کر گئے, کتنا تڑپے, کتنا روئے اور کتنا آہوزاری کر کے اللہ کے سامنے گئے. پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں. غزوہ خندق کے موقع پر چاہتے تو احد پہاڑ کو سونا بنا کے اللہ ان کے ساتھ میں لگا سکتے تھے. اللہ بنی اسرائیل کے لیے جنت سے دسترخوان اتار سکتا ہے, تو کیا اللہ میرے نبی کے لیے جنت سے دسترخوان نہیں اتار سکتے ہیں؟ لیکن پھر بھی پیٹ پر پتھر باندھے, کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے میرا جیسا انسان کہے ارے ان کو تو کیا ہے, جنت سے دسترخوان اترتے تھے, ہمارے کو خود کما کے کھانا پڑتا ہے. پھر کیسے مسجد میں آئے اور کیسے شریعت پہ چلے اور کیسے دین پر چلے؟ امت یہ تانا نہ دے, اس کے لیے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. کتنے کبھی باندھے اس مجمع میں کوئی ہے ایسا؟ ہاجمے کے لیے ہاج مولا کھانا پڑتا ہے, پاؤڈر گولیاں کھانا پڑتا ہے. ایسیڈیٹی, اتنی جوانوں کو ایسیڈیٹی ہو رہی ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے گولیاں کھانا پڑتا ہے. اللہ اتنی نعمتیں دے رہے ہیں, اس کے باوجود نبی کی زندگی پڑھنے کو تیار. آج پڑھیں گے نا انشاءاللہ, آج ارادہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ آج سے ہی کتابیں خریدیں گے اور کتابیں خرید کر ہمارے گھروں میں رکھیں گے اور سونے سے پہلے روزانہ کتاب کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گا؟ ہاتھ اٹھا کے ارادہ ظاہر کریں. انشاءاللہ میرے نبی کی زندگی کو میں پڑھوں گا اور اس پر عمل کروں گا انشاءاللہ. صحابہ کی جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. مختصر سی زندگی ہے بھائی, 40 سال 30 سال گزر گئے, کتنی ہے معلوم نہیں, کتنی ہے معلوم نہیں. ہو سکتا ہے کہ آج کی شب آخری شب ہو, کل کا سویرا ہم کو دیکھنا ہی نصیب نہ ہو. کئی خبریں آتی ہے ایسی, اچانک حضرت چل پڑے. ابھی تو زیادہ چل رہا ہے, حادثات کا زمانہ ہے, کثرت اموات کا زمانہ ہے. اچانک خبریں آ رہی ہے, بندہ چلا گیا,
کیسے بھائی؟ ہارٹ اٹیک آیا، ختم. عورت ہے چلی گئی، جوان بچہ ہے چلا گیا، تو ہم بھی جائیں گے. ہم کون سے کھیت کی مولی ہے بھائی؟ ہم نے کچھ آبی حیات تھوڑی پی کر آئے کہ کبھی مرنا ہی نہیں ہے. اور قیامت تک وہ تو دجال ہے بھائی، وہ دجال رہنے والا ہے قیامت تک، اس کو مہلت دی. ہم دجال نہیں ہے. ہم کیا نہیں ہے؟ ایک نظام اللہ نے بنایا ہے، جو آیا ہے وہ گیا ہے، اور ہم آئے ہم بھی جائیں گے. ہماری پیدائش بتاتی ہے ہم جانے کے لیے آئے ہیں. ہمارے دنیا میں آنا یہ بتاتا ہے کہ ہم جانے کے لیے آئے اور ہمارا جانا طے ہے. وہ کب ہے اللہ جانتا ہے. اللہ نے موت کو چھپایا ہوا ہے ہمارے اپنی بھلائی کے لیے. اگر انسان کو پتا چل جائے اور بھائی ایک ہفتے کے بعد تو مرنے والا ہے، پیر کے دن صبح 7:30 بجے، وہ ایک ہفتے تک حضرت گئے، کھانا نہیں پینا نہیں، نیند گئی، حضرت کی خوشیاں چہرے سے اڑ گئی، شادی بیاہ سارے محفلیں سب ختم ہو گئی، اس کی زندگی بے رونق ہو گئی. اللہ نے اسی لیے چھپایا، بتا دیا یہ یقینی ہے، بتا دیا آنا طے ہے، بتا دیا یہ پکی چیز ہے. تیار کرو، تیار رہو بھائی. کبھی بھی نمبر لگ سکتا ہے، کبھی بھی نمبر کبھی بھی لگ سکتا ہے، تو اس کے لیے تیار رہو، تیار بیٹھے رہو. کتابوں کا نام میں آج بتاتا ہوں، آپ جو ہے نوٹ کر لیں اور اس کو خریدے، سیرت کی کتابوں کو، اور اس کو پڑھیں اور اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں. گزشتہ سال بھی میں نے بتایا تھا، الحمدللہ بہت سارے نوجوان، بہت سارے حضرات بعد میں آ کر انہوں نے کتابوں کا نام بھی مجھ سے پوچھا، لکھا، کتابیں منگائے اور پڑھنا بھی شروع کیا ہے. لیکن جتنی امید تھی اتنی تعداد کو پہنچے نہیں. اب سنبھلنے کا وقت ہے بھائیوں، سنبھلنے کا وقت ہے. ہم جس دور میں جی رہے ہمارے پاس اس کے علاوہ نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. نجات کا کوئی ذریعہ بولو نہیں. سیرت کی کتابیں پڑھیں. سب سے پہلی کتاب الرحیق المختوم. تھوڑی مشکل ہے، الفاظ تھوڑے گاڑے ہیں، بھاری ہیں، سمجھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کو اردو پر مہارت حاصل ہے تو یہ کتاب بہترین ہے. الرحیق المختوم، مولانا صفی الدین مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، ایک ہی جلد کے اندر ہے یہ کتاب. دوسری کتاب سیرت مصطفیٰ، مولانا ادریس صاحب کاندلوی رحمت اللہ علیہ، 3 جلدوں پر مشتمل ہے. سیرت مصطفیٰ 3 پارٹ ہے اس کے. سیرت پاک حضرت مولانا سالم صاحب رحمت اللہ علیہ کی، ایک ہی جلد میں بہت آسان، بہت ہی زیادہ مٹھاس والا لہجہ استعمال کیا ہے کہ عام سا عام انسان بھی اس کو پڑھ کر سمجھ سکتا ہے. سیرت پاک، سیرت پاک میں بھی بہت الگ الگ ہے، لیکن مولانا سالم صاحب کی کتاب سیرت پاک. آفتاب عالم مولانا صادق صاحب، یہ بھی ایک کتاب ہے. رحمت للعالمین النبی الخاتم، رحمت للعالمین بھی اور النبی الخاتم بھی، یہ کتابیں ہیں جن کو خریدے اور پڑھیں. اس مجمع میں اگر کوئی ایسا ہوگا کہ بھائی جس کو پڑھنا ہی نہیں آتا، نہ ہندی نہ اردو نہ عربی نہ انگریزی کچھ بھی نہیں، حضرت کیا ہے، اگر ایسے ہیں تو ان کے لیے میں ایک رائے دیتا ہوں. حضرت مولانا خیر مہاجر مکی دامت برکاتہم العالیہ زندہ ہیں، بیمار ہیں، دعا کرے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. سوشل میڈیا پر آپ کو ان کے سیرت کے عنوان پر 30 پارٹ بیانات ملیں گے. 30 بیانات کس کے عنوان پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے سے لے کر کے حالات، اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد تک کے حالات کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ اور بالترتیب تاریخ وار اور درس کے انداز میں اگر کسی کی آپ کو اگر سننا ہے تو مولانا مکی کی سرچ کریں گے. اب کتابیں والے بھی جا کر سرچ کرتے بیٹھیں گے، ابھی مجھے معلوم ہے، کیونکہ امت جو ہے نا پڑھنے کے عادی نہیں ہے، وہ پڑھنے کا مزاج ہی ختم ہو گیا ہے. اب وہ جائیں گے اور کیا کریں گے، اچھا مولانا مکی، جس کو پڑھنا آتا ہے وہ بھی وہی کرے گا اور جس کو نہیں آتا ہے وہ بھی یہ کرے گا. ٹھیک ہے بھائی، نہیں سے تو یہ بہتر ہے، نہیں ماموں سے نکٹا ماموں اچھا ہے. ماموں تو ہے میرے پاس، کون ہے، کالا ہے نکٹا ہے جیسا بھی، لیکن کیا ہے، ماموں تو ہے. اب نہیں پڑھ رہے تو نہیں پڑھنے کے مقابلے میں بس سنو تو صحیح، آپ کو مزہ آئے گا. ترتیب سے سنو، ایک گھنٹے پر ایک آپ کو اس کے اندر ایک ویڈیو ملے گا اور بہت آسان ہماری زبان میں انہوں نے بیان فرمایا. اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے